ہر انسان جج کے سامنے کھڑا ہو کے مطالبہ کر سکتا ہے. جج صاحب منہ نیچے کر کے منہ بھی نہیں موڑ کے دیکھا. کیس دونوں کیسز آدھے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے، 1 گھنٹے میں یہ کیسز ختم ہو جائیں. السلام علیکم. آج 25 فروری بروز بدھ ہے. ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ کچھ چیزیں تو آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگز میں ہم نے شیئر کی. جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی، علیمہ خان صاحبہ سے بات چیت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی. لیکن آج کے دن کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کے دن کیا کچھ ہوا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے 9 بجے آج صبح، اور 9:05 یا 9 بجے اس طرح کا ٹائم تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل افریدی صاحب پہنچ گئے. اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ساری رات میں نے نیند بھی نہیں کی، مختلف میٹنگز میں جو ہے وہ مصروف رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ آیا ہوں. اب ان کو چیف جسٹس کے سیکرٹری کا پیغام ملا کہ چیف جسٹس کے سیکرٹری کے کمرے میں آپ آئیں، تو اس سے انہوں نے ملنے سے انکار کیا سہیل افریدی صاحب نے. اور سہیل افریدی صاحب نے ان کو کہا کہ میں نہیں آ سکتا، اور آج چیف جسٹس ڈوگر سے اوپن کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی، کیونکہ عمران خان کے کیسز جو ہے وہ نہیں لگ رہے ہیں. کافی ٹائم انہوں نے ویٹ کیا، وہاں پہ وہ بیٹھے رہے. اس کے بعد وہ جب اوپن کورٹ میں چلے گئے تو اس کے بعد وہ روسٹم پہ جب جیسے ہی چلے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو السلام علیکم کہا، اور اس کے بعد انہوں نے خیر اپنی بات شروع کر رہی تھی، لیکن جب جیسے ہی انہوں نے سلام کیا تو ڈوگر صاحب جو ہے انہوں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر چلے گئے. اور یہ گلا یا یہ شکوہ جو ہے یہ سہیل افریدی صاحب نے اس کے بعد میڈیا ٹاک میں بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے کیسز یہاں پہ نہیں لگتے، لیکن ہم پھر بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انتشار پھیلانے والے میں سے نہیں ہے، ہم امن پسند ہے، ہم امن کی بات کر رہے ہیں. اور ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بار بار ہمیں روکا، آپ لوگوں نے بار بار ہماری چیزوں میں آپ لوگ رکاوٹ بنے، لیکن ہم پھر بھی انتشار کی طرف نہیں جا رہے، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اور آج ہی ہائی کورٹ میں خان صاحب کے جو کیسز لگے تھے اس کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ اور ان کی 2 اور بہنیں جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں آئے تھے. لیکن آج کچھ مختلف نظر آیا. مختلف یہ تھا کہ ایک ٹائم پہ تو سہیل افریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اپنے پریس کانفرنس میں سہیل افریدی صاحب نے خیر یہی بات ہی کی. ہاں، ایک اور چیز ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سہیل افریدی صاحب نے پشتوں میں آج چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو پیغام دیا، اور پیغام انہوں نے یہ دیا کہ میں بھی افریدی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ بھی افریدی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری روایات یہی ہے کہ ہم جب کسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور ان کے لیے ان کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے. اور آج میں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں انصاف جو ہے وہ دے دیں گے، یا ہمارے لیڈر عمران خان کو جو ہے وہ آپ انصاف دے دیں گے، اور میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کی وکیل ہے انہوں نے بھی اس پہ افسوس بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ خوشی بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا افسوس اس بات پہ کہ ہم نے اردو میں درخواستیں دی، ہم نے انگلش میں درخواستیں دی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن آج سہیل افریدی پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو پشتوں میں پیغام دینا پڑا کہ انہوں نے آخر کار جو ہے پشتوں میں پیغام دیا کہ شاید اب ان کی کوئی بات جو ہے وہ سنی جائے گی. اس کے بعد جب ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور ان کا پریس کانفرنس آج مختلف تھا. مختلف، بہت غصے میں تھا، بہت پریشان لگ رہی تھی، اور انہوں نے اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ قیادت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، قیادت عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سیریس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. یہ کچھ سٹیٹمنٹس ایکوریٹ ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ شیئر کروں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سیریس نظر نہیں آ رہے. انہوں نے پھر خاص طور پہ وکلا کی بات کی
کہ وہ وکلا جو بہت زیادہ فکر مند ہو رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا ان کی صحت کے حوالے سے، وہ آج کہاں پہ ہے؟ آج میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ بیٹھا ہوا ہے، آج یہاں پہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، اور 5 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، اس کے بعد علی بخاری، لطیف کوسا صاحب اور علی ظفر صاحب، اور ایک اور بھی ان میں جو ہے وہ نام تاب ہے، خیر یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ میں بھول رہا ہوں، لیکن ان کا حامد خان، ان کا بھی انہوں نے نام جو ہے وہ لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہاں پہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی کہ بس بہت ہو گیا، ہم اب تنگ آ چکے ہیں، عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، ان کی آنکھ کا معاملہ ہے، کم از کم اس چیز پہ مذاق نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو ہے وہ سیریس لینی چاہیے۔ تو خیر آج ان کا پریس کانفرنس ذرا ہٹکے تھا، اور میں نے پھر خیر ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں ساری چیزیں بتائی ہے، تو اور میں اب دوسری عدالت جو ہے وہاں پہ میں جا رہی ہوں، اور کل بھی ہم نے اپنی ولاگ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور جیسے اڈیالہ کے سامنے وہاں پہ نورین خان صاحبہ جو ہے وہ وہاں پہ جیسے نالے میں جا کے گری ہے، یہ سارا کچھ یہ ظلم کی ایک داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سابق وزیر اعظم کے بہنوں کو اس طرح اب ذلیل کر رہے ہیں، ان کی تذلیل آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی شرم نہیں آتی؟ وہ تو بزرگ خواتین ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، اور آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، کم از کم ایک ڈیکورم ہونا چاہیے، ایک اس سسٹم کی امیج کو اچھا برقرار رکھنا چاہیے، لیکن وہ چیزیں نہیں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ خیر کل کے خوشخبری کے حوالے سے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک اچھی خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ، اور یہ ایک قسم کی بریکنگ نیوز ہے کہ آخرکار 5 ماہ کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سماعت کے لیے دائر متفرق درخواستیں کل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقرر کر دی ہے۔ تو کل یہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، جو 26 فروری ہے بروز جمعرات، یہ انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جو آج کے حوالے سے میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہی تھی، اور اس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء لیڈرشپ کی اصل ناکامی 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا تھا، ان کو اس وقت فارغ کرنا چاہیے تھا۔ اب عدالتوں کے سامنے روز بیکاریوں کی طرح کھڑا ہونے کا کیا فائدہ جب عدالت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں بچا، اور جج نوکری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ انہوں نے ان 5 لوگوں کو جو ہے ان کے نام لیے، ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ نظر نہیں آ رہے۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج میں نے جیسے دیکھا علی بخاری صاحب بھی میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آج تیسرا دن تھا سپریم کورٹ کے سامنے، وہاں پہ احتجاجی دھرنا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا، وہ بھی جاری ہے۔ تو وہاں پہ علی بخاری صاحب کو بھی میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی اپنے تگ و دو میں نظر بھی آ رہے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ چیزیں خیر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب عمران خان کی صحت کے حوالے سے جس طرح بات کی جا رہی ہے، تو ایک اور اطلاع یا ایک اور پیغام آیا ہے الشفا کی طرف سے۔ اکبر باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق الشفا انٹرنیشنل والوں نے کہا تھا کہ ہم علاج کرتے ہیں لیکن آپ کے ڈاکٹرز نہیں آئیں گے، اور جو علاج ہے وہ بھی ہم شفاف انداز سے دنیا کو بتا دیں گے۔ اب ان کا یہ پیغام ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز نہیں آئیں گے لیکن ہم علاج جو ہے وہ شفاف طریقے سے جو ہے وہ کر لیں گے۔ کل کا دن 25 فروری بروز جمعرات انتہائی اہم ہے، کیسز لگے جا رہے ہیں، اور سلمان صفدر صاحب نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ کیسز لگانے چاہیے، کیسز جب لگیں گے تو کیسز ختم بھی ہو جائیں گے، ہمیں کیس لگنے کا دیر ہوتی ہے، اس کے علاوہ جب کیسز لگ جاتی ہے اس کے بعد پھر کیسز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔